وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. صحابہ فرماتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے نا تمہیں سب سے زیادہ پیارا کون ہے, تو اللہ کی قسم ہمارا جواب ہوگا حضور سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا. تو جو جتنا پیارا ہو اس کو اتنا ہی دیکھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. پیاروں کو دیکھنے کی دلکشی آپ کو دکھاؤں. حضور داتا گنج بخش, آپ کے روزے کا تصور کیجئے, تصور کیجئے داتا صاحب کا روزہ. یہ قدموں کی جانب کھڑکی کے اوپر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل. لاہور کے تو بچے کو یاد ہونا چاہیے, پڑھو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا. لاہور میرے دادا کی راجدھانی ہے, پنجاب میرے دادا کا دارالحکومت ہے. جو دادا کو نہیں مانتا لاہور سے دفع ہو جائے, پنجاب سے نکل جائے. میں نہیں کہتا, علامہ اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اقبال نے کہا کہ پنجاب پر جو اللہ کی کرم کی بارش ہوتی ہے, پنجاب جو روشن ہے, پنجاب جو سرسبز ہے, پنجاب جو سیراب و شاداب و آباد ہے, پنجاب میں جو کاروان زندگی رواں دواں ہے, یہ سب صدقہ ہے داتا علی حجویری کا, یہ سب فیض ہے گنج بخش فیض عالم کا. لاہور میں بھی رہنا, داتا کی ٹکر بھی کھانے اور داتا صاحب کو داتا بھی نہیں کہنا. کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے خربانے والے. پھر تھوڑا سا دائیں طرف آئیں تو وہ جنت کی کھڑکی کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا, بعضوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, جنت کہہ دیا, بابا فرید الدین کے دروازے کو بہشتی دروازہ کہہ دیا, جنتی دروازہ. اور نادان ہمری نہ مان, آقا کی تو مان. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کی جو قبر ہے, صالح کی جو قبر ہے, متقی کی جو قبر ہے, ولی کی جو قبر ہے, روضۃ من ریاض الجنہ. مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حضور کی حدیث کے مطابق میرے داتا کا روزہ جنت کا باغ ہے, میرے بابا کا روزہ جنت کا باغ ہے. تو ان کے قدموں میں جو دروازہ ہوگا وہ بہشتی دروازہ ہی تو ہوگا نا. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان, بولو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان, اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. تھوڑا سا دائیں طرف آئیں, قدموں سے رخ زیبا کا قصد کریں تو تھوڑا سا دائیں طرف آئیں گے تو اس جنتی دریچے کے اوپر لکھا ہے حرام کس, کہ ہر وہ شخص اے میرے داتا آپ کے در پہ آئے نیاز مندی کے ساتھ. جو بھی میرے داتا آپ کے در پر آئے نیاز مندی کے ساتھ, ہراکس کے بیاستان تو آیت بنیاز, کہ جو بھی آپ کے آستانے پہ نیاز مندی کے ساتھ آ جائے میرے داتا, پھر وہ خالی جھولی لے کر نہیں جاتا, پھر وہ نامراد نہیں پلٹتا, روتا آتا ہے ہنستا جاتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے بھرے ہاتھ جاتا ہے, تہی دامن آتا ہے پر دامن جاتا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیے, وہ جنتی دریچہ میرے داتا کا مواجہ پاک, اس کے اوپر کیا لکھا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع بن گیا, موضوع تو صدیق اکبر کا تعارف تھا, تو پہلے رخ یار کے دیدار کی لذت کا موضوع ہمیں مل گیا. وہاں داتا صاحب کے چہرہ پاک کے دریچے کے اوپر لکھا ہے وہ سفید جالیاں, جن میں سے داتا کے
حسن کا نور چھن چھن کے باہر آتا ہے. جہاں میاں شیر محمد شرط پوری بھی جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے, جہاں پیر جماعت علی شاہ بھی دامن پھیلائے کھڑے ہوتے تھے, جہاں پیر مہر علی شاہ بھی دامن پسارے کھڑے ہوتے تھے, جہاں امام احمد رضا بھی روحانی طور پہ آتے ہیں اور دامن بھر کے جاتے ہیں. علماء نے دیکھا, صلحاء نے دیکھا, اولیاء نے دیکھا. حضرت داتا گنج بخش کے مواجہ پاک میں امام احمد رضا کو کھڑے دیکھا, حالانکہ اعلیٰ حضرت ویسے لاہور کبھی نہیں آئے, اور دیکھا بھی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد دیکھا, اور دیکھا بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں نے دیکھا. دیکھا اعلیٰ حضرت کھڑے داتا صاحب کے دربار, ایک دم حیران ہوئے, داتا صاحب کے دربار پہ اعلیٰ حضرت کا تو وصال ہو چکا. آگے بڑھے تو پتا چلا داتا صاحب مرکز اولیاء جن کے بارے غوث اعظم یہ فرمائیں کہ اگر میں مخدوم علی حجویری لاہوری کے دور میں ہوتا میں ان کا مرید بن جاتا, ان کو اپنا پیر بنا لیتا. تو پھر امام احمد رضا روحانی طور پہ وہاں کیوں نہ آئے؟ اور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب کے در پہ حاضر ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اگلا مہینہ آپ کی عرس کا مہینہ ہے, داتا گنج بخش کے در پہ حاضر ہوئے. 40 دن 40 راتیں داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے, تلاوت قرآن, عبادت و ریاضت, تہجد, سجود, رکوع, قیام, درود و سلام, یہ ساری منزلیں طے کی ان 40 دنوں میں 40 راتوں میں. پھر جب داتا صاحب سے فیض یاب ہوئے, جب داتا صاحب کے ہاتھوں سے نعمت اخروی مل گئی, سعادت سرمدی مل گئی, ولایت میں اعلیٰ مراتب مل گئے. ولایت تو غوث پاک سے لے کر آئے تھے میرے خواجہ, اور علو مرتبت تو مدینے سے لے کر آئے تھے میرے خواجہ. میرے داتا نے اور رنگ چڑھا دیا, میرے داتا نے اور جوبن عطا فرما دیا. تو پھر جب داتا سے جوبن پایا, داتا نے رنگ چڑھایا, تو خواجہ معین الدین کے لبوں پر کیا آیا؟ فرمانے لگے گنج بخش فیض کامل. اسی سے بات چلی تھی نا, اسی پہ پوری. تاج الشریعہ سید اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان معین الدین اجمیری کا مطلب یہ ہے کہ داتا گنج بخش حضور کے مظہر کامل ہیں. ایک تو داتا صاحب گنج بخش فیض عالم ہے, کائنات میں آپ کے فیض کا دریا بہ رہا ہے. دوسرا مظہر نور خدا, نور خدا کے مظہر ہیں, یعنی داتا کو دیکھو تو نور خدا نظر آتا ہے, داتا کے جلووں میں نور خدا دکھائی دیتا ہے. داتا کا چہرہ آئینہ ہے, درپن ہے, شیشہ ہے. اس حجویری آئینے میں, اس علوی آئینے میں, اس عثمانی درپن میں نور خدا کی صورت ہے. اور نور خدا کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے معرض وجود میں آیا. اول خلق اللہ نور من نور ہی, اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. تو ذات محمد مصطفیٰ نور خدا ہے, اور داتا علی حجویری اس نور خدا کا آئینہ ہے جو